ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عزیز طالبات اسپائر کالج کی ہونہار طالبات اور عزت مآب والی جناب صدر محفل رائے مشتاق صاحب پرنسپل اسپائر کالج اکھاڑا اور جتنے اساتذہ اکرام سٹاف میں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہاں تربیت کرنا، ان سے مخاطب ہونا، یہ اسپائر کالج کا ایک امتیازی نشان ہے کہ یہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، اور حسن قرات ہو، محفل نعت ہو، یہ بیٹیوں کی اس طرح ہی تربیت کرتا ہے جس طرح ایک عالم دین مدرسے میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی دینی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ سار عمر نظر صاحب، سار سید نظر صاحب اور اس گروپ کے جتنے ہی محنتی سٹاف کے لوگ اسپائر کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ یہ اسپائر کے اندر جو بھی ماں باپ نے اعتماد کیا کہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت کریں گے، یہ اپنے معیار پہ پورا اترتے ہیں، اور کرونا وائرس جیسے موذی مرض کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپائر کا یہ خاصہ ہے کہ ڈسپلن میں پورے پاکستان میں یہ 1 نمبر پہ آیا۔ آج میں اس بیٹی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا واقعہ آپ میری بیٹیوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ 10-15 منٹ میں نے بات کرنی کیونکہ آپ کے والدین باہر آئے ہوئے لینے، تو میں اسی مناسب وقت میں ایک بڑا ہی دلچسپ سبق آموز واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اس طرح دلوں میں رکھنا ہے جس طرح آپ اپنی کلاس فیلو کی غلطی دلوں میں رکھتی ہو۔ خدا کے لیے کسی کی غلطی دلوں میں نہ رکھا کرو، بلکہ اس دل میں جگہ رکھا کرو تو کسی کی خوبی کے لیے رکھا کرو۔ مگر ساڑھے کراچی رواج بن گیا ہے کہ اپنیاں غلطیاں ہونتے اسیاں نے کوئی نہیں بچی ہے، بہو دیاں غلطیاں ہونتے اسیاں نے یہ ماں پیو نے سکھایا ہی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں بات۔ آپ میری بیٹیاں، آپ کی تربیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، آپ سے غلطی ہو تو آپ کی والدین یہ کہتے ہیں کہ بچی ہے، تو آپ کی جو گھروں میں رشتے ہوتے ہیں، بھائی کی بیگم، آپ کی بھابھی، اگر اس سے بھی غلطی ہو تو بھائی کو نہیں کہنا نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ نے میری بیٹیوں اس بات پہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ میاں صاحب نے لکھا ہے، برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی، جت میں اندر جاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھے کہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جیسے ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں نا، پتر چیز ہو رہا جائے گی تو داستے نو ساٹھتے نہیں لگی، اس طرح ہی بھابی کو لو بھی شاید کوئی نقصان ہو جائے نا تو یہی کہنا ہے کوئی گل نہیں، ڈونٹ وری، نئی چیز لے آواں گے۔ مجھے واسطے بھی انگلش بول لیا کرو نا۔ ساڈا کردار بہت ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اسی اپنی غلطی نو تے غلطی سمجھنے اور دوسرے انسان دی غلطی نو غلطی نہیں سمجھنے۔ انسان وہ ہے جو غلطی کر کے سیکھتا ہے،
عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ 99 ہجری میں بادشاہ بنا، امیر المومنین، اور 101 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے۔ 30 ماہ اس کی حکومت ہے۔ ذرا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ سننے والا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی، اس کی بیوی کا کتنا عظیم خاندان ہے، 4 بھائی اس کے بادشاہ ہیں، باپ اس کا بادشاہ ہے، دادا اس کا بادشاہ ہے، 6 بادشاہوں سے رشتہ ہے اس عورت کا۔ اس کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ 7ویں بادشاہ کی بیوی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی۔ ایک دن اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ میرے جان، اللہ کرے آج کی عورتیں بھی اپنے خاوند کو چاندنی کہیں، عزت ملے گی عزت دینے سے۔ آج کیا ہے کہ آج عورت تھوڑا سا ہسبینڈ سے زیادہ پڑی ہو نا تو اس کو بولتی ہے آپ کو تمیز ہی نہیں بولنے کی۔ یہ خدا کے لیے ایسی بیٹیوں کے اندر الفاظ نہ ہوں جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اور آپ پڑھی لکھی بیٹی ہیں، آپ میں تو یہ باتیں بالکل نہیں آنی چاہیے۔ کیوں کہ آپ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے اے میرے جان، میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے عید کے مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند سے مانگنا اس کو عیب نہیں سمجھتی، اپنے خاوند سے سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ عجیب رواج چل نکلا عورتوں میں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ خدا کے لیے اللہ نے حاکم بنایا ہے انسان کو، مرد کو حاکم بنایا ہے، تو یہ بات لازمی یاد رکھنا، ہم کسی انگریز کے قانون کے پابند نہیں، ہم فاطمہ کے بابا کے قانون کے پابند ہیں، حسین کے نانا کے قانون کے پابند ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی ذات ہے۔ تو خاوند کہنے لگا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ جس کے 4 برادرین لا بادشاہ ہیں، جس کا سسر بادشاہ ہے۔ آج کل کا کوئی بدتمیز ہوتا تو کہتا اپنے بابا سے لے کر آؤ، یہ بھی رواج چل نکلا ہے، 6 مہینے لنگ دینے تھے اندر، چلو اپنے میکے جاؤ اور وہاں سے کچھ لے کر آؤ۔ بندہ پوچھے تینوں قربانی تے چھڑے تھے لتا نا بھی جے انہیں اپنے ماں باپ کو لے آ کے کھانا ہے تے تینوں کس مرض دی دعا سمجھنا۔ اس لیے مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، کی دیوے تینوں دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی۔ کسی سے سوال مت کیا کرے، بھیک نہیں مانگنی، کسی پہ نظر نہیں رکھنی کہ اس کی پاکٹ سے مجھے کچھ ملے، نظر اللہ پہ رکھنی ہے جو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، یہ اپنا سوال اپنے اللہ سے کرتے تھے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ میری بیٹیوں یہ بات نوٹ کریں، وہ بادشاہ کیا کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ بیوی کہنے لگی ایک آپ کو تجویز دوں؟ وہ کہتے ہیں بولے میرا مشورہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی مشورہ دے تو اس کا مشورہ ماننا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ مگر ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے، خاص کر کے یہ پنجاب میں، لو جی بیوی دے کرو مشورہ لیا تو لوگ کیا کھنگے بڑی دیا نمازاں پڑھ دا۔ یہ ساڑا گندہ کلچر ہو گیا ہے نا، اے جی سوریاں دیا نمازاں پڑھ دا۔ بھئی قرآن نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ تو جب عورت مرد کا لباس ہے تو لباس تو انسان کو عزت دیتا ہے، لباس تو انسان کو ڈھانپتا ہے۔ اور میں نے مردوں میں یہ کیسی برائی آ گئی، اپنی بیوی کی برائی کسی سے کرتے، اپنی بیوی کی چگلیاں کسی سے کرتے۔ اچھا یہ میں اپنے لباس اپنے کوٹ کی برائی کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ سارا کوے نہ لنڈے دا ہے، میں کہاں گا برینڈ دا ہے۔ سارا جگ کوے لنڈے دا ہے، سر جی میں کہوں گا یہ برینڈ کا ہے۔ اس کی وجہ میں اپنے لباس کی تنقیس نہیں کرنے دوں گا
اس کی تحقیر نہیں کرنے دوں گا بلکہ اس کی توقیر پسند کروں، اس کی عزت پسند کروں، تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کی عزت ہے، بیوی میاں کی عزت ہے۔ مگر آج گھروں میں نظام الٹ ہے۔ آج وہ ایک دن نا میں اپنی بیگم کے پاس بیٹھ کر وہ چٹنی ایسے گوٹ رہا تھا، ویڈیو دیکھی ہوگی نیٹ پہ، تو بڑے تھلے کمنٹس، یہ مولوی بھی رن مرید نکلا، یہ مولوی بھی ایسا۔ بھائی اپنی بیوی سے کام کرانا یہ کون سا معنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی سے کام کراتے تھے، اپنے گھر میں کام کاج کرتے تھے، بلکہ حضور نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم۔ یہ ان بیٹیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بولتی ہیں ہمیں حقوق چاہیے۔ بھئی اسلام سے بڑھ کے آپ کو کون حقوق دے سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کے آپ کو عزت کون دے سکتا ہے کہ جب رسول خدا نے بیٹی کو کہا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا کہا۔ بیوی کہنے لگی مجھے پیسے چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک خامد کی حیثیت سے کہتا میرے پاس پیسے نہیں، کہتی میرا مشورہ ہے آپ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ توجہ بھائی کیمرے پہ، 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ کہتا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور جا کے وزیر خزانہ کو کہتا ہے مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، میں نے اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنانے ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو بولوں گا آج آپ نے جا کر اپنی ماما پاپا کو کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی سلوٹ یو ماما۔ وہ بولے کیوں کہہ رہے؟ مدنی صاحب آئے تھے ہمارے کالج میں اور وہ کہہ رہے تھے ماں باپ وہ ہستی ہے وہ بادشاہ ہو کر بھی اپنے بچوں کے لیے وزیر خزانہ کے سامنے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے 1 ماہ کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دی۔ مگر یہ بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ اپنی ماما پاپا سے زبان گھروں میں چلانا شروع ہوگی۔ یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر، یہ ہندوستان کا کلچر، یہ انگریزوں کا کلچر جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں سے جو باتیں نوٹ ہوتی ہیں چلاتی ہیں اپنی ماں باپ کے سامنے۔ میں اپنی بیٹیوں کو بتاؤں یہ تمہارے ماما پاپا جو باہر آپ کو لینے آئے ہوئے کھڑے ہیں، یہ آپ کی خاطر اپنے مالک سے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا داخلہ جمع کرانا ہے، آپ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ یہ وہ ماما پاپا ہیں جو آپ کی خاطر اپنی عزت نفس بھی مجروح نہیں سمجھتے۔ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے۔ اور میں یہاں یہ بات کہوں، آپ کو یہاں سے جتنے میڈل ملے آج، جتنے گفٹ ملے، صبح جا کر یا ابھی جا کر اپنی ماما پاپا کے گلے میں ڈالنا۔ بابا سکول لینے آئے ہیں یا آفس سے واپس شام کو آئیں تو فوراً اس طرح گلے میں ڈالنا ہے۔ اگر فوت ہو گئے تو ان کی قبر پہ اپنے بھائی کو دے کر بھیجنا اور کہنا ہے اس میڈل کی، اس سرٹیفکیٹ کی میں حقدار نہیں، وہ میری ماما اور پاپا ہیں جو دھوپ میں مجھے باہر لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں یہ ماں، اپنے بچوں کے لیے ٹفن تیار کرتی ہیں۔ ابھی بچے سکول جاتے ہیں 8 بجے یہ ماں برتن صاف کرتی ہے۔ ابھی بچے سکول سے آنے والے یہ ماں لنچ تیار کر لیتی ہے۔ ابھی بچے سکول سے آ جاتے ہیں یہ ماں کھانا کھلاتی ہے۔ ابھی بچے ٹیوٹر کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کرتی ہے، شام کو کھانا کھلاتی ہے، سلاتی ہے۔ ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ پھر 8 بجے ایک بچے نے دروازہ کھٹکایا، ماں نے نہ بیٹی کو اٹھایا نہ خاوند کو اٹھایا، دروازہ کھولا۔ ابھی 10 بجے ماں نے تھوڑی سی اس طرح بازو لے کر نیند لی تو پھر دروازہ کھٹکاؤ، ماں نے پھر دروازہ کھولا، چپکے سے کسی کو بتایا نہیں کہ یہ کون آیا ہے، اس کو جھڑکنا پڑ جائے
गए। अभी रात का 1 बजा, थोड़ा सा माँ को सुकून मिलने लगा है। फिर बेटे ने दरवाज़ा खड़काया, माँ ने दरवाज़ा खोला। फिर जनाब 1 बजा, 2 बजे, 3, एक बेटा आया, दरवाज़ा खोला। माँ ने बोला खामोश, तेरे बाबा को पता न चल जे, सो जाओ। सुबह 6 बजे उठ के फिर माँ नाश्ता तैयार करती है स्कूल के लिए। मैं 1 करोड़ इनाम देता हूँ, कोई बेटी कोई बेटा मुझे बताए कि किसी माँ ने उठकर कहा हो इस घर में मैंने रहना नहीं, ये मुझे रात सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम है, ये माएँ कब्र में जाकर सुकून लेती हैं, अपना सुकून बच्चों के नाम कर देती हैं। आज कितनी बेटी है जो घर में जाती है माँ नजर नहीं आती, घर में जाती है बाबा नजर नहीं आता। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे बहन कलमा सिखाया था माँ ने, मुझे बहन कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। ये मेरी इंस्पायर की बेटियां आज जाकर थोड़ा सा खाना लेकर, थोड़ी सी फ्रूट चाट लेकर अपनी मामा पापा के होंठों तक ले जाना। माँ बाप पूछे क्यों? मामा वो मदनी साहब आए थे इंस्पायर कॉलेज में, राय मुश्ताक साहब प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था मेरी तरबियत के लिए। वो बोल रहे थे वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, भाभियां कदीनी माँ बनिया। आप अल्लाह की कसम है, आपको भाभी के सामने कभी माँ से आंख ऊंची ना करना, भाभी के सामने कभी माँ से ऊंचा ना बोलना। क्यों? भाभियां कदीनी माँ बनिया, मावा ही मावा, ये आखिरी बात है। भाभियां कदीनी मावा बनिया, मावा ही मावा हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों किथां हुंदियां ने। ये मेरी एक बेटी है उम्मे ऐमन, उसकी 7 साल उम्र है। मैं आपको ये नसीहत में कहने लगा हूँ, कभी मत कहना कि बहू घर का सामान नहीं संभाल सकती। मैं अपनी बेटी के पास गया जलसे से वापस, मुझे कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? बड़ी लाड करती है मुझसे। मैंने बोला बेटा क्यों? जियो न्यूज पे भी आपने देखी होगी मेरे साथ। कहती है पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, मैं गले से लगाया हूँ, कितनी देर उसको चूमा गले से लगाया, रो पड़ा हूँ। मेरी बेटी अगर मुझे पता हो मैंने मकान छोड़ जाना है, मैं कभी सफाई ना करूं। मुझे पता हो मैंने दुकान छोड़ देनी, मैं नया पेट ना कराऊं। मगर ये बेटियां भी अनमोल रिश्ता है। पता है मामा पापा का घर छोड़ जाने पर बाबल दे कमरे रोज साफ कर दिया ने, मामा दे कमरे रोज साफ कर दिया ने। भाभियां कदी नहीं मावा बनिया, मावा ही मावा हुंदियां ने। मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। ये भाइयों को क्या पता है ये सिस्टरें क्या चीज है। मैं करोड़ का मालिक हूँ, राय साहब करोड़ के मालिक हो। हम कभी भी एक दूसरे के जूते पॉलिश नहीं करेंगे। ये पार्टनर जरूर है, मैं पार्टनर जरूर हूँ, मगर मैं जूता पॉलिश नहीं करूंगा। क्यों? मैं भी मालिक हूँ, वो भी मालिक है। मगर ये सिस्टरों बेटियों आपको सलूट करता हूँ, आप कितनी अजीम बेटियां हैं। भाई के घर में, बाप के घर में हिस्सेदार भी हैं,
मालिक भी हैं, मगर अपने भाइयों के जूते भी पालिश कर देती हो, अपने भाइयों के तस्मे भी बांध देती हो, अपने भाइयों के कपड़े भी इस्त्री कर देती हो। कदियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर धीयां दे नहीं कदों कोई थां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। जिन बेटियों के माँ बाप बाहर लेने नहीं आए उनसे पूछो केली घर जाती हैं, केली आती हैं। आज तुमने जाकर सरूर करना है। अम्मा जी आज के बाद मैं कभी आपके आगे ऊंचा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जब भी करवाती हूँ तेरे प्यार से आती हूँ। अल्लाह की कसम ये जो दाखिले फीसें हैं, जब माँ बाप मर जाते भाई बहनों को नहीं पढ़ाते, वो बहाने ढूंढते, वो कहते जवान होगी इसको अकेले नहीं भेजना हूँ। मामा पापा लेने जाते थे अब मैंने नहीं भेजना हूँ। चक्कर इसमें फीस का होता है। इसलिए आज के बाद वादा करो आपने इज्जत करनी है तो अपनी मामा पापा की जाकर करनी है, ताकि उनको पता चले मेरी बेटी जो पढ़ के आती है उस पर अमल भी करती है। ठीक है, क्लोज कर। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं मेरे बच्चों के लिए कपड़े लेने मुझे पैसे। वो वजीर खजाना भी अजीब था, कहने लगा आप हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, तो मैं कैसे आपको कह सकता हूं कि ना लो, मगर एक शर्त है इस रजिस्टर में लिख दो कि 1 माह तुम जिंदा रहोगे। ये था ईमान उन लोगों का। वापिस आ गए, कहने लगे मैं लिख के नहीं दे सकता कि मैं 1 माह जिंदा रहूंगा। घर आए तो बीवी को कहा कि मुझे एडवांस तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने कहा लिख के दो कि आप 1 माह जिंदा रहोगे। तो बीवी खामोश हो गई, तो बेटी रोने पड़ी, बेटा रो पड़ा। तो कहने लगे मेरे बेटा क्यों रो पड़े? कहते बाबा आज मुझे फख्र से कहना पड़ा है, आज मुझे फख्र से कहना पड़ा है कि आई सलूट यू पापा, आपने अपने बच्चों की खातर काम के खजाने पे डाका नहीं मारा, बल्कि हमें सब्र की तलकीन कर दी कि मैं नहीं ला कर दे सकता। कितनी बेटियां हैं इधर लड़कियों के पास आईफोन देखकर अपनी मामा पापा को मजबूर करती हैं कि हमें आईफोन चाहिए, इधर लड़कियों के खूबसूरत लिबास देखकर कहती हैं हमें भी इस जैसे लिबास चाहिए। मेरी बेटियों, वो बादशाह की बेटी बादशाह का बेटा होकर अपने बाप को मजबूर नहीं किया, और आप एक मुसलमान होकर अपने गरीब घराने में रहकर माँ बाप को मजबूर करती हो कि मैंने ट्रिप पे जाना है और मुझे इतने पैसे चाहिए। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए अपने माँ बाप को मजबूर मत किया करें। ये बहुत मजबूर होते हैं, जब तुम इनको मजबूर करती हो फिर ये रिश्वत लेते हैं, फिर ये डाके मारते हैं, फिर ये चोरियां करते हैं। ये सभी आपकी वजह से। अगर आप थोड़े पैसों में गुजारा कर लें और थोड़े पैसों में अपनी ज़िंदगी गुजार लें तो आपके माँ बाप ईमानदार बन सकते हैं, आपके माँ बाप की कब्र बच सकती है, आपके माँ बाप का हश्र बच सकता है। इसलिए बादशाह के बेटे ने कहा कि मुझे खुशी है मेरे बाप ने हराम नहीं हमारे घर में आने दिया। और जब सुनिए अगला जुमला, वो बादशाह की बीवी है और बादशाह की बीवी है, 4 बादशाहों की बहन है। और बीवी ने इतना सब्र किया, अपने खामद को कहती हैं मैं इस तरह गुजारा कर लूंगी। भाई मिलने आया उमर बिन अब्दुल अजीज, बीमार हो, उसका नाम है मुसलमा बिन अब्दुल मलिक। कहते इनको नए कपड़े पहना दो, कहते कल पहना दूंगी। कल फिर आया तो पता लेने आया ना, ब्रदर इन लॉ का पता लेने जाना कोई गुनाह नहीं है, मगर हमारा कल्चर, हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज चल पड़ा है कि बीवी का भाई बीमार हो तो हम पता लेने चले जाएं तो घर वाले कहते हैं देखो इसको उसके भाई अजीज हैं,
بھائی اس کے بھائی کیوں نہ عزیز ہوں جنہوں نے ایک پلی پلائی بہن ہمارے گھر میں بھیج دی اور اتنا بڑا دل کر کے کار میں بٹھا دی. اگر اس کا بھائی بیمار ہے تو ہم نے کیوں نہیں جانا؟ یہی تو رشتہ ہے. تو وہ کہتا ہے میری بہن یہ میرے بردن لا کو آپ نے نیا سوٹ کیوں نہیں پہنایا، لوگ پتہ لینے آ رہے. تو بہن کی سسکیاں نکل پڑی، آنکھوں سے آنسو اتنے کی سسکیوں میں بدل گئے. تو کہنے لگی کہاں سے بدلوں، میرے خامن کا سوٹ ہی ایک ہے اور یہ بادشاہ کتنا بڑا ہے، ترکی استنبول سے لے کر یہ لاہور یہ اکارا یہاں تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی. 3 بر اعظم پہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت. زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں تھا، مگر خود کا عالم یہ تھا یہاں نہ اینٹی کرپشن کا ادارہ نہ نیب کا ادارہ. کیوں؟ جہاں ایمان ہو وہاں احتساب نہیں ہوتا، ایمان انسان کا خود احتساب کرتا ہے. آپ بھی اپنے اندر یہ بٹھا لیں کہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا، مگر گھر کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی سوٹ میسر تھا. آپ بھی تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی چیزوں پہ گزارا کر لیں. انشاءاللہ کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جب آپ سکول میں داخل ہوں اس بلڈنگ کو سلوٹ کیا کرو. اس بلڈنگ سے آپ قرآن وائس چانسلر بن کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ چانسلر بن کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ سب رجسٹرار بن کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ رجسٹرار بن کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ ایم اے کر کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ ڈپلومہ لے کر نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ سی ایم بن کے نکلتے ہیں، اس بلڈنگ سے آپ پی ایم بن کے نکلتے ہیں. اپنے جذبوں کو فائر کرو، اسپائر کرو. اپنے کالج کا نام روشن کریں، اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں. اور میری بیٹیاں وعدہ کریں اگر آپ میں سے کوئی افیسر بن جائے تو سب سے پہلے آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں، آپ ڈپٹی کمشنر بن جائیں، آپ جج بن جائیں، مجسٹریٹ بن جائیں. تو آپ کا پہلا دورہ جب وہ ہوٹر والی گاڑی پہ اوپر لائٹ لگی ہو اور اپنی گاڑی میں بیٹھیں، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 440 الٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن ٹویوٹا کرولا ہونڈا سویک کیا سپورٹج مہران صابندانی، کوئی بھی گاڑی آپ کو ملے تو آپ اس پہ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام کے دروازے پہ آنا کہ آئی سلوٹ یو سر جی، یہ آپ کی بدولت مجھے سیٹ ملی ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو آپ کے حقوق آپ کے دروازے پہ. مگر شیم پاریو کہتا ہوں ان طلبہ کو جو افیسر بن کے اپنی اساتذہ کو سڑکوں پہ دھرنا دینے پہ مجبور کرتے ہیں. ان طلبہ کو پتہ نہیں افیسر تم اب بنے ہو، اساتذہ کے قدموں سے نکل کر آپ افیسر بنے ہو. میں کہتا ہوں یہ اساتذہ کرام، یہ جو کاڑے کی سڑک ہے نا شہر کو جاتی، اللہ معاف کرے، یہ سڑک ہے جن میں کتے آ رجائی پاڑی ہوتی ہے، گندا پانی کھڑا ہے، میں دیکھ کے آیا، اللہ یہ سڑک بنوا دے آپ کی. تو یہ اساتذہ کرام اور ماں باپ ایک روڈ کی مانند ہیں، اس کے اوپر گاڑی گزر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، روڈ وہیں رہ جاتا ہے. اساتذہ اور ماں باپ بھی اس روڈ کی مانند ہیں. آپ ان سے پڑھ کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اساتذہ وہیں رہ جاتے ہیں. اس لیے میری بیٹیوں یہی میری گزارش تھی آپ سے کہ آپ ایک اچھی عورت بنیں، آپ ایک اچھی معاشرے میں تصویر پیش کریں، اچھی بیٹی بنیں، اچھی ماں بنیں، اچھی اسٹوڈنٹ بنیں، اچھی افیسر بنیں، جہاں بھی جائیں نام روشن کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہ ان میری بیٹیوں کے جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری فرما. مولا جن بیٹیوں کے ماں باپ تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور جو بیٹیوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے لاجپال مالک، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے، اپنے محبوب کی امت سمجھ کے ہماری نیک خواہشات پوری فرما. اے میرے لاجپال مالک، یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرما.
اور مولا یہ اسکول، یہ کالج، یہ اسپائر کا خاصہ ہے، یہاں دین اسلام کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ اسپائر کے جتنی شاخیں پورے پاکستان میں، اب اسپائر یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ میرے مالک اس گروپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب فرما۔ اور یہ پرنسپل صاحب جو اپنے بچوں کی اخلاق کی تربیت میں پیش ہیں، اور سارے اساتذہ کرام میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی تربیت کے لیے دین کے ایک اسکالر، ایک مبلغ کا چناؤ کیا۔ میں اسپائر کالج پسرور میں تھا اگلے دنوں، تو وہاں بھی میں نے بڑا ڈسپلن دیکھا، یہاں بھی بڑا ڈسپلن دیکھا، اور تعداد میں نے پچھلے سال سے زیادہ اسپائر کالج اکاڑا کی دیکھی ہے۔ اے میرے